اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ فرعون کی طرف سے ساحروں کے شکست کے بعد جب وہ ایمان لے آئے تو ان ساحروں نے ایمان لے آنے کے بعد کہا ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دیں، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انا آمنا بربنا، ساحروں نے جب ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لایا؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، پہلے بتایا آپ کو کہ فرعون کی اجازت کے ساتھ ایمان لے آنا ممکن تھا، ممکن نہیں تھا۔ فرعون کی مملکت میں فرعون کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی مجال نہیں تھا رعیت کو کہ وہ فرعون کے حکم کے بغیر از خود کوئی قدم اٹھائیں۔ فرعون نے یہ کہا کہ از خود ایمان اپنی جگہ، یہ جو قدم اٹھائے از خود کیوں اٹھایا؟ اس پر اعتراض تھا، یعنی اس کی سلطنت اور اس کی حکومت کے منافی ایمان سے ہٹ کے یہ فیصلہ از خود فیصلہ کرنا، رعیت کا اپنی طرف سے کسی کام کا کسی عمل کا فیصلہ کرنا فرعون کی رعونت، ان کی سلطنت، اس کی بالادستی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا اب ہم یقین کے اس مرحلے پر فائز ہو گئے ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو بینات جو دلیل ہمارے اوپر قائم ہو گئی ہے اس پر ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یعنی ہم یقین کے جس مرحلے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں اب ہم اپنے یقین کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، بینات نے ہم کو دلیل کے منزل پر فائز کر دیا ہے، یقین کی منزل پر۔ جب ہم یقین کے منزل پر آتے ہیں تو پھر ہم اپنے یقین کے خلاف تم کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہر عاقل یہی کام کرتا ہے، کسی بات پر یقین آتا ہے تو اپنے یقین کے خلاف نہیں کرتا۔ بتایا آپ کو پہلے بھی معصومین معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے دینی جو عقائد ہے ان پر یقین ہوتا ہے۔ یقین بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیمت یقین کو حاصل ہے۔ وہ یقین کے اس منزل پر فائز ہوتے ہیں، پھر اپنے یقین کی خلاف ورزی نہیں کر پاتے، نہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ معصوم نہیں ہوتے، گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے پاس یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ہم منکر بھی نہیں ہے، منکر بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا ایمان کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان عدم انکار ہے، تسلیم ہے، ہاں کر دیتے ہیں، تسلیم کر دیتے ہیں اور انکار نہیں کرتے، عدم انکار سے عبارت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تھوڑا سا ایمان آتا ہے، ایمان کے درجات ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایمان آتا ہے،
ایمان آنے کیا ہوتا ہے؟ یقین کے ایک ادنا درجے کے اوپر قدم رکھتا ہے، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام میں یہی فرق ہے۔ اسلام عدم انکار کو کہتے ہیں اور ایمان باور کرنے کو کہتے ہیں، مان لینے کو کہتے ہیں، عدم انکار کو نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں استاد جو ہے وہ بڑا لائق ہے، اچھے لوگوں نے کہا، عادل لوگوں نے کہا، جھوٹ نہ بولنے والے لوگوں نے کہا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم انکار نہیں کرتے، چونکہ آپ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ بعد میں وہ استاد آتا ہے، آپ کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا واقعاً لائق ہے، پھر اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پہلے جب آپ نے سنا تھا، آپ نے انکار نہیں کیا، وہ تسلیم ہے، اور اب ایمان ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا، باور کیا آپ نے۔ انسان جب تسلیم کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر اسلام کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ دیا، دل سے پڑھ دیا یا بظاہر پڑھ دیا، منافقانہ ہی صحیح، پڑھ دیا کلمہ، اس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید اس نے زبان کے اوپر جاری کر دیا، شہادتین جو ہے اس کا اقرار کیا، اس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا ذبیحہ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ مناکحہ کرتے ہیں، اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کے ساتھ ہم روا رکھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، مسلمان۔ لیکن جب تک ایمان نہیں آتا ہے، ایمان نہیں آتا، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان دنیا کے حساب، دنیاوی اعتبار سے مسلمان ہے، اخروی اعتبار سے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ ایمان سے اعمال قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ایمان لانے سے ایک ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہے، یہ ایمان جو ہے وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک مشرک ہے، ساری عمر مشرک رہا، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، دل سے ایمان لے آتا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ اب گناہ دھل گئے اور ایک ہفتے میں دنیا سے چلا گیا، ابھی گناہ بھی نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، ایک ہفتے میں کوئی گناہ نہیں کیا، سارا گناہ دھل جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہماری خطاؤں کو اللہ معاف کرے۔ ایمان سے تمام خطائیں جو ہے وہ دھل جاتی ہیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس پر تو نے، اے فرعون کو جواب دے رہے ہیں یہ لوگ، اے فرعون جس سحر کے اوپر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اختلاف ہوا تھا آپس میں، شروع میں تو سب آگے فرعون کے حکم پر آنا پڑتا ہے، اس کے کارندے نہ آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، آ گئے۔ آنے کے بعد ساحروں میں، درباریوں میں، ساحروں میں، فرعون میں اور درباریوں میں کن کے درمیان اختلاف ہوا آیت میں یہ ظاہر نہیں، اختلاف ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس اختلاف کو پوشیدہ رکھا تھا کہ یہ کمزوری باہر نہ جائے۔ وہاں اس اختلاف کے مرحلے پر جہاں اختلاف ہوا تھا، وہاں اس اختلاف کے مرحلے پر ان کو مجبور کیا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔
ان لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہوگا کہ موسیٰ کا مقابلہ اس جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ خود رسوا ہو جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر نہ کرو تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ وما اکرہتنا علیہ، یہاں جہاں اختلاف ہوا تھا وہاں جبر چلا ہوگا۔ واللہ خیر وابقی، فرعون نے کہا تھا نا کہ تم کو ہم اس پر چڑھا دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، سزائے موت دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس زندگی کو لے سکتے ہیں، اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر، جو تم نے تو اگر ہم جیت جاتے تو تم نے کہا تھا کہ تم مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، تم ایک جگہ ہے اس کا ذکر، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ وَأَبْقَىٰ، تیرے پاس جو ہے 2 دنوں کے لیے ہے، دنیا کی زندگی کے 2 دنوں کے لیے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ابقیٰ، ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی چیزیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ، اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے آتا ہے، یعنی دنیا سے وہ من یأت ربہ میں یہ ہے کہ وہ مرتا ہے مجرم کی حالت میں، مرتا ہے یأت ربہ مجرما۔ اس سے وہ لوگ نکل گئے جو مجرم تھے لیکن اس نے توبہ کی، مرنے سے پہلے جرم کو چھوڑ دیا، تو وہ جب توبہ کرتا ہے، جرم کو چھوڑتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تو وہ مجرم نہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتا، جرم مجرم کی حالت میں مرتا ہے، تو اس وقت فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اور اس کے لیے جہنم ہو، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ جہنم میں جہنمی نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، جہنمی موت کو چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں، ہم نابود ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائے، یہ سارا عذاب اور مصیبت سہنے سے تو بہتر ہے کہ مر جائیں، موت بھی نہیں آتی، زندگی بھی نہیں ہے، زندگی کے آثار میں سے ایک اثر بھی وہاں نہیں ہے۔ وہاں فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زندگی کے حالات میں سے ایک حالت جو ہے وہ بھوک اور پیاس ہے، بھوک لگتی ہے تو پھر انسان کھانا کھاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے انسان، پیاس بجھ جاتی ہے۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی زبردست، اور پھر ان کو کھانا دیا جائے گا تو ان کھانوں سے کہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور مزید عذاب ہو جائے گا۔ ان کو پیاس لگے گی، پیاس سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس سے اور زیادہ، اور انسانوں کی جسم سے جو پیپ نکلتی ہے وہ اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ تو زندگی کے آثار نہ ہوئے، نہ پیاس بجھتی ہے نہ بھوک مرتی ہے، بلکہ پیاس بجھانے کی کوشش میں مزید عذاب آتا ہے، بھوک کو ختم کرنے کی کوشش میں مزید عذاب آ جاتا ہے۔ ہر سو موت ہے، ہر طرف سے موت ہے، موت، کھانے کی طرف سے بھی موت ہے، پینے کی طرف سے بھی موت ہے، ہر طرف سے موت ہے، اور پھر مرتا نہیں ہے۔ یہ ہے جہنمی کی حالت، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ ومن يأته مؤمنا،
قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جب کہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ اور جو مومن ایمان کی حالت میں مرتا ہے، یہ مجرم جرم کی حالت میں مرتا ہے، مومن ایمان کی حالت میں مرتا ہے، مجرم جرم لے کر جہنم قبر میں جاتا ہے، مومن اپنا ایمان لے کر کے قبر میں جاتا ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ یہاں جو قابل توجہ ہے، قرآن میں بے شمار آیات میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں عمل صالحہ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اس میں بھی ارشاد فرمائے وَمَن یَأْتِہِ، جو اللہ کے پاس آتا ہے مومن بن کر آتا ہے، کافی نہیں، قد عمل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لایا ہوتا ہے، فَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جنت میں بلند درجات ہیں۔ قرآن مجید پر ہے اس بات سے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح۔ یہ بات جہاں قرآن نے تکرار کیا ہے، ہم بھی اپنے دروس میں قرآن کے ساتھ ساتھ تکرار کرتے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور عمل نہیں ہے، اور دوسرا عمل ہے ایمان نہیں ہے، دونوں بے سود ہیں۔ ایک ہے عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر بندہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کا عمل جو ہے وہ قابل ارزش نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کے لیے، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں بنتی جب تک عمل کرنے والے کی جو قیمت نہ ہو۔ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، غیر مومن ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب بندے کی قیمت نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کی بھی قیمت نہیں لگتی۔ عمل میں قیمت اس وقت آتی ہے جب بندے کے میں قیمت ہو۔ اگر مومن بنتا ہے، مومن بنتے ہی انسان قیمتی بنتا ہے، پھر اس کے عمل کی ارزش بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل میں حسن ہونا کافی نہیں ہے، عمل کرنے والے میں حسن ہونا چاہیے۔ عمل کرنے والا منکر ہے، منکر وہ کافر ہے، عمل کرنے والا مجرم ہے۔ عمل اچھا عمل ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، وہ مجرم، وہ منکر۔ تو پیاسوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اچھا کام ہے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن اس اچھے کام کے کرنے والے میں وہ خود مجرم ہے، بندہ وہ مجرم ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کے عمل میں کوئی اچھائی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مومن ہے، عمل نہیں ہے، اس کا الٹ، اس کا عمل اچھا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے کبھی، لیکن دوسرا آدمی ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان لے آتا ہے بزعم خود، ایمان لے آتا ہے، لیکن اس ایمان کے مطابق عمل نہیں ہے۔ جب ایمان کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، اصل سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں خدا کے اوپر ایمان لے آنا، رسول کے اوپر ایمان لے آنا، ائمہ کے اوپر ایمان لے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خدا نے جو کہا وہ اس کو قبول کرو، جو حکم دیا، اگر خدا ہے اس کا تو عبد ہے تو بندگی کرو۔ نہیں جی، بندگی میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کو مانتا ہوں،
پھر خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا کی بندگی کرو، نہیں آگے تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس خدا کو مانتے ہیں جی۔ یا رسول کو، جی ہم رسول کو مانتے ہیں، پھر رسول نے یہ آپ کے لیے دستور زندگی دی، نہیں وہ تفصیل میں نہیں جاتے، ہم رسول کو مانتے ہیں۔ آپ امام کو مانتے ہیں، جی ہم امام کو بھی مانتے ہیں، تو پھر امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ حکم یہ حکم یہ حکم دیا، اس پر عمل کر، نہیں جی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، امام کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور قرآن کو، یہ قرآن کو ہی مانتے ہیں، پھر قرآن کا یہ حکم یہ حکم، نہیں ہم نے آپ سے کہا ہم تفصیل میں نہیں جاتے، ہم صرف مانتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ جب تو خدا کو مانتا ہے، خدا کی کہنا نہیں مانتا، کیسے مانتا ہے خدا کو؟ تو رسول کو مانتا ہے، رسول کا کہنا نہیں مانتا، تو کیسے تو رسول کو مانتا ہے؟ تو امام کو مانتا ہے، امام کا کہنا نہیں مانتا، ماننے کی نوبت تو بعد میں آ جائے گی، تو سننا گوارا نہیں کرتا، جی سننا تک گوارا نہیں کرتا، تو سنانے والوں سے نفرت کرتا ہے، تو تمہارے ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایمان تو یہ تھا کہ تو جس کو مانتا ہے اس کے حکم کو بھی تو مانے تو ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان کے اوپر واحد دلیل عمل ہے، اس ایمان کے مطابق عمل کے علاوہ اپنے ایمان پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس ایمان کے مطابق آپ عمل کریں، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ مانتے نہیں ہیں، اصل نہیں مانتے۔ ایمان کیا ہے؟ ماننا، یہ ماننا اور قبول کرنا۔ جب آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس واہمہ کی کوئی قیمت نہیں جس کو آپ ایمان کہتے ہیں۔ خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میرا ایمان ہے، یہ خود فریبی والا جو ایمان ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کے اثرات اس کے کردار کے اوپر مرتب نہیں ہوتے ہیں، نہیں اس کے کردار کے اوپر تو اس کے آثار، اس کے ایمان کی کوئی علامت نہیں ہے، اس کے کردار میں کہیں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، یا اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، امام کو مانتا ہے یہ شخص، کوئی علامت کوئی آثار اس کے کردار میں نہیں ہے، تو کہاں ہے ایمان؟ جی ایمان کا کام کیا تھا؟ ایمان لے آنے کا کام کیا تھا؟ جب تمہارے کردار کے اوپر کوئی بھی نشانی، کوئی بھی علامت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، وہ خود فریبی ہے، ایمان نہیں ہے وہ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس آتا ہے، یعنی قبر میں اللہ کے پاس، دنیا سے جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے، مؤمناً، مومن بن کر کے، قد عمل الصالحات، مومن بن کے یعنی عمل صالحات بھی بجا لا کر کے، فاولئک، ایسے لوگوں کے لیے، لہم الدرجات العلی، بلند درجات ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، جنات عدن، جنت میں داخل ہوں گے یہ لوگ، وہ جنات دائمی باغات، دائمی جنت ہے، عدن دائمی ہمیشہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اور یہی پاکیزہ رہنے والوں کی جزا ہے، جنات عدن، جنت عدن ہمیشہ رہنے، جنت کہتے ہیں اس کو جس میں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں، جنات کے نیچے نہریں بہتے، باغ کس کو کہتے ہیں؟ باغ زمین کو نہیں کہتے، باغ زمین کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں، اشجار والے جگہ کو باغ کہتے ہیں، تو من تحتها الانہار یعنی باغ کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے، یعنی وہ اشجار کے نیچے بہتے،
اشجار کے نیچے نہریں بہتے، یعنی باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے، کا مطلب یہ نہیں کہ زیر زمین نہریں بہتے، نہیں، زمین کے اوپر لیکن درختوں کے نیچے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین، خلود ہمیشگی کو کہتے ہیں، جنت چند دنوں کے لیے نہیں ہے جیسے دنیا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، دائمی ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان جب قدم رکھتا ہے اس کائنات پر پھر کہیں جانے والا نہیں، کہیں نہیں جاتا، یہاں آ گیا آ گیا۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اگر وہ مجرم ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نہ ختم اس نے ہونا ہے نہ اس نے ختم ہونا ہے۔ اس کائنات کے صحنے میں، میدان میں قدم رکھنے کے بعد نہ ختم مومن نے ہونا ہے نہ مجرم نے ہونا ہے، البتہ انتقالات ہیں، منتقل ہوں گے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، تیسرے عالم کی طرف، چوتھے عالم کی طرف منتقل ہوں گے۔ آخری جو ہے یہ دنیا میں انتقالات بہت زیادہ ہیں، اس سے آپ منتقل ہو کر کے، ہم پہلے بتایا ہمارے وجود میں عرضی عناصر موجود ہیں، زمین سے ہم اٹھے آئے ہیں، منتقل ہوتے ہوتے مختلف عوالم میں، مختلف عالم نباتات میں، عالم حیوانات میں، عالم جنین میں، پھر عالم طفولیت میں، پھر عالم شباب میں، پھر عالم کہولت میں، بڑھاپے کے عالم میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر عالم برزخ میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر عالم برزخ سے ہم کو اٹھایا جاتا ہے عالم آخرت میں۔ عالم آخرت میدان قیامت کے میدان بھی ایک زندگی ہے، مختلف زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی سے بھی مختلف زندگی ہے، جس طرح برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ جنین کی زندگی رحم مادر میں وہ صلب پدر کی زندگی سے مختلف ہے زندگی مختلف، اس کو کے انتقالات ہوتے رہے ہیں، اور پھر برزخ کی زندگی مختلف ہے، اور یوم قیامت کی زندگی مختلف ہے حساب کتاب دینے کی۔ پھر وہاں سے جب جنت منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ مومن، اور جنت کی زندگی قیامت کی زندگی سے بھی مختلف ہے، ایک اور عالم ہے۔ اور جو لوگ جہنم جائیں گے، جہنم کی زندگی بھی یوم قیامت کی زندگی سے، قیامت کا دن خواہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو حساب کتاب میں، وہ بھی ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، وہ ایک عالم ہے مختلف، وہاں کی زندگی سے جہنم کی زندگی مختلف ہے۔ مختلف زندگیوں کی طرف ہو جائیں گے، انتقالات ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جزا ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے، جی پاکیزہ رکھا ہے، گناہ میں، جرم میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔